پھر آج دیکھیے آج کیا ہے، آج 14 فروری، کیا ہے 14 فروری، اور بڑے شان سے بولتے آج عاشقوں کی عید ہے، بولتے نا بولتے آج عاشقوں کی عید ہے۔ جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے نا، آج نظر رکھو اپنے بچوں پہ، آج اپنے بچوں کے فون کال کو چیک کرو، ان کے میسیجز کو چیک کرو، اور آج اپنے گھر میں اپنی اولاد کو، بچے اور بچیوں کو گھر میں باندھ کر رکھو، اس لیے کہ 14 فروری ویلنٹائنس ڈے، یوم محبت، یوم محبت 14 فروری یہ مسلم معاشرے میں زہر کی طرح پھیل رہا ہے۔ یاد رکھو یہ ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں کینسر کی طرح یہ 14 فروری کا جنون، 14 فروری ویلنٹائنس ڈے، بولے تو کیا تو بولتے محبت کا دن ہے۔ آج کے دن کوئی پرپوز کرا تو نہیں جھٹلانا، یہ بول رہے کون؟ یہ ہماری بچیاں بول رہی ہیں، دوسرے میں بات کر رہے، ارے یار 14 فروری کو میرے کو پرپوز کر دوں گا، کیا کرنا، دل نہیں توڑنا نہ کرے، ارے اللہ کی بات، اتنا خطرناک معاشرہ۔ ارے میرے بھائی یہ 14 فروری ہے کیا؟ پہلے جانو یہ محبت کا دن نہیں ہے، یہ زنا کے بازار کو گرم کرنے کا دن ہے۔ یہ 14 فروری زنا کے بازار کو گرم کرنے کا دن ہے۔ یہ 14 فروری ہماری گھر کی پردے والی بیٹی کو بے پردہ کرنے کا دن ہے، پردے والی بیٹی کو بے پردے کا دن ہے۔ یہ 14 فروری ہماری خاندان کی بچیوں کی عصمتوں کو لوٹ لینے کا دن ہے۔ یہ 14 فروری، یہ 14 فروری کا جنون حقیقت میں یہ زنا کے بازار کو گرم کرنے کا دن ہے میرے دوستوں۔ 14 فروری آپ اٹھا کر دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں 2100 سال سے 14 فروری منائی جاتی ہے، ایک نہیں دو نہیں، 2100 سال سے۔ اگر آپ 2000 سال پہلے جائیں تو رومیوں میں ایک ایسی بھی قوم تھی جو سال میں ایک مرتبہ محبت کے خدا کی پوجا کیا کرتی تھی، محبت کے خدا کی پوجا کیا کرتی تھی، اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، بکریاں ذبح کرتے تھے، اور وہ جانوروں کا نکلا ہوا چمڑا لے کر اپنی بیویوں کو وہ اڑاتے تھے، تاکہ یہ محبت کے خدا کی بلی ہے، اس کا چمڑا اگر ہماری بیوی اوڑھے گی تو تعلقات اچھے ہوں گے، محبت بڑھے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، رومیوں کا انقلاب آیا، رومیوں کے انقلاب نے اس مذہب کو ختم کیا۔ اب رومی انقلاب شروع ہوا 200 صدی کے بعد، عیسوی 200 صدی عیسوی میں رومی انقلاب شروع ہوا، اور رومی انقلاب اتنا خطرناک تھا، وہ رومی بادشاہوں پہ جنون چڑھ گیا دنیا پہ قبضہ کرنے کا، مختصر کہہ رہا ہوں وقت ہو رہا ہے، دنیا پہ قبضہ کرنے کا جنون چڑھ گیا، اور جنون چڑھ گیا، اور اس نے لازم کر دیا کہ ہر گھر کا مرد بچہ جنگ کو جانا۔ اب یہ رومی کے بچے جنگ لڑ کے بیزار ہو گئے، اب اتنا بیزار ہو گئے کہ اب ان کا ذہن اب شادیوں کی طرف چلا گیا۔ اب بادشاہ کو اطلاع ملی کہ یہ نوجوانوں کا ذہن شادیوں کی طرف جا رہا، فوج میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، ہر کوئی شادی کی طرف بٹا ہوا ہے۔ تو رومی بادشاہ نے کیا کیا، فوراً اپنی سلطنت میں قانون پاس کیا کہ بادشاہ کا دوسرا حکم آنے تک اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ باغی کہلائے گا، کوئی شادی نہیں کر سکتا، پہلے جنگ لڑو، ہمیں دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، بعد میں شادی بھی سننا، لہذا دوسرے حکم تک تم لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ اب جہاں بادشاہت رہتی ہے وہاں بغاوت بھی رہتی ہے، تو بادشاہ کے خلاف اسی زمانے میں کچھ عیسائی علماء بھی تھے، کچھ چرچ کے عالم بھی تھے، اس میں سے ایک بندہ تھا سینٹ ویلنٹائن، دیکھیے ایک بندہ سینٹ ویلنٹائن، اور یہ ویلنٹائن کیا کیا، اندر سے بادشاہ کا کام پچھاڑنے جا کے لوگوں کو پکڑنا، شادیاں کرانا، آؤ شادی کرو، آؤ شادی کرو، آؤ شادی کرو، آؤ شادی کرو، شادی کرو، بادشاہ کے خلاف۔ اب بادشاہ ہے،
جاسوسا جا کے خبر دے دیے صاحب وہ ہمارا عالم ویلنٹائن، وہ ویلنٹائن کیا کر رہا معلوم، لوگوں کے شادیاں کرا دے رہا، گرفتار ہو گیا، اندر گیا، بغاوت، دیکھیے مختصر کہہ رہا ہوں، بغاوت کے جرم میں سزائے موت ہو گئی۔ اب سزائے موت بغاوت کے جرم میں اس کو ہو گئی تو ان بھی محبت کا مریض تھا، جیلر کی بیٹی سے جو محبت کرتا تھا، یہ جیلر واقف نہیں تھا، جیلر کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، تو اب اس کی پھانسی کو ایک دن باقی ہے، اس کو پوچھے آخری خواہش، بولے ایک خط بھیجنا ہے، بولے لکھے، اب بڑا خوبصورت خط لکھا، پھولا اتارا، دل اتارا، وہ اتارا، بڑا لکھا، اور اس وقت اس کا نام ویلنٹائن تھا نا، تو نیچے بڑی خوبصورت نقاشی میں لکھا یور ویلنٹائن، تمہارا چاہنے والا۔ وہ جملہ آج تک مشہور ہو گیا، خط گیا، بڑا خوبصورت خط گیا۔ اب جیسا ہی خط گیا، اب وہ بیچاری تڑپی، آج بھی ایسی چھوڑا نا، ایسی چھوڑا، بیچاری تڑپی، یہ معاملے میں سخت ہو جاؤ، بڑے سخت ہو جاؤ یہ معاملے میں، اسلام بدنام ہو رہا ہے میرے دوستوں۔ تو ذرا دیکھیے کہ بے چین ہو گئی، ارے خون سے لکھا کی، کس سے لکھا کی، کیا لکھا کی، خط رکھی۔ اب جیلر کی بیٹی کی کون روکتا، سیدھے اندر گئی، اندر گئی، فوج کو کیا دی کیا نہیں دی نہیں معلوم، راستہ پورا خالی کر دیا، اکیلی ہو گئی۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک خط کے نام پر لفظ ویلنٹائن اتنا خوبصورت لکھا کہ اس کے خط کی خوبصورتی میں وہ فدا ہو کے وہ اپنے جسم کو اس کے حوالے کر دی۔ اور 14 فروری کو ویلنٹائن نام کی خوبصورتی پہ اپنی عزت حوالے کرنے والی یہ پہلی عورت، یہ پہلی عورت ہے۔ بہرحال معاملہ ختم ہو گیا، ادھر باپ کو معلوم ہوا ان ایسا کری تو باپ بیٹی کو ختم کر دیا، ادھر اس کو پھانسی ہو گئی۔ اب دونوں کی خبریں ایک جگہ ہو گئے اور نام پڑ گیا ویلنٹائنز، ایک نہیں دو نے دو تھے نا، ویلنٹائنز نام پڑ گیا۔ اب بادشاہ کے ڈر اتنا تھا بادشاہ کا، کوئی اس کی خبر کے پاس نہیں جاتے تھے، مگر نوجوان نسل کو اس سے ہمدردی ہو گئی، اور محبت میں مر گئے، محبت میں مر گئے، محبت میں مر گئے۔ تو آخر میں کچھ سال ایسے ہی گزرے تو انگلینڈ سے ایک انقلاب شروع ہوا، انگلینڈ سے ایک انقلاب شروع ہوا، بدکاری کا انقلاب، زنا کا انقلاب، عیاشی کا انقلاب انگلینڈ سے شروع ہوا، اور وہ یہودی تھا، یہودی تھا، اور اس کا نام بھی ویلنٹائن تھا، جس نے بدکاری اور زنا کا انقلاب شروع کیا تھا، اس کا بھی نام کیا تھا، ویلنٹائن تھا۔ تو اتنا برا ماحول اس نے دنیا میں پھیلایا کہ لیونگ ریلیشن شپ جو آج چل رہی ہے، اس نے لوگوں میں عام کر دیا کہ تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ماں باپ کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا دل ہو رہا تو کسی کے ساتھ بھی تم 2-3 دن گزار سکتے، دل ہو رہا تو کوئی بھی بچی کسی کے بھی ساتھ 2-3 دن گزار سکتی۔ ایسے واہیات تعلیمات کو اس نے عام کیا انگلینڈ میں، اور انگلینڈ کا معاشرہ برباد کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ مگر اللہ ہر جرم کو پکڑتا ہے، ہر جرم کی پکڑ کو اللہ رکھتا ہے۔ تو فوراً ہوا کیا کہ اس کی پکڑ ہوئی اور اسے پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور جس دن اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، اس دن کی تاریخ تھی 14 فروری۔ وہ تاریخ کیا تھی؟ ویلنٹائن، جو دنیا کا سب سے بڑا بدکار تھا نا، جو زنا کے بازار کو انگلینڈ میں گرم کیا تھا، جس دن اسے پھانسی پہ لگایا گیا تھا 14 فروری تھی۔ اب جیسا ہی 14 فروری کو پھانسی پہ لٹک گیا، اب یہ عاشقوں کا دل تڑپا کہ ہمارے حضرت آج لٹکے، لہذا ہر سال ان کا دن بناؤ۔ تو اب یہ 14 فروری ویلنٹائنز ڈے، ویلنٹائنز کہا جاتا ہے۔ ویلنٹائنز کس کو کہا جاتا ہے؟ ویلنٹائنز اس کو کہا جاتا ہے جو زانی کی پیروی کرتے ہیں، ویلنٹائنز اسے کہا جاتا ہے جو جسم
غلام فروشی کے کاروبار کی پیروی کرتے ہیں. ویلنٹائنس اسے کہا جاتا ہے جو بغیر شادی کے اپنے جسم کو کسی کے غیر کے حوالے کر دینے والے کو ویلنٹائنس کہا جاتا ہے. تو آج 14 فروری ہے اور مسلمانوں کے بچوں میں بھی یہ جنون سر چڑھ کے بول رہا ہے, مسلمان کے بچوں میں بھی یہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور آج میں مسجد سرکار مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے اس ذمہ دار ممبر سے مسلم معاشرے کو آگاہ کرتا ہوں کہ ویلنٹائنس کے نام سے غیر مسلم بچوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر ہمارا کوئی بچہ غلطی کر بیٹھا تو لو جہاد کے نام پہ اندر ہوتا ہے, اور وہ لوگ پتا نہیں کہ کتنے ہزار لیٹر آج ہماری بچیوں کو دینے والے ہیں. آج پتا نہیں کہ کتنے بچیاں کافروں کے گاڑیوں پہ ملیں گی. حقیقت ہے. اٹھاؤ سوشل میڈیا, دیکھو کتنے ویڈیوز مل رہے ہیں, اور ماں باپ کا ضمیر اتنا مردہ ماں باپ کا ضمیر کہ اگر کوئی ضمیر والا مسلمان بچی کو پکڑ کر ماں باپ کو فون کر کے بلائے تو یہ بے ضمیر مسلمانوں کا جواب کیا آتا معلوم؟ ہائے تمہیں تو ہندو تھا ہوگا, ہمارے گھر کے بازو والا تھا, بچپن سے دیکھ رہا تھا, بازار کو جاتی ہوں بولے تو بٹھا لیتے ہیں, تم لوگ تو یہ ایسا ہو رہا. مسلمان کو آگاہ کیا جائے کہ تمہاری بچی غیر کے ساتھ ہے تو پکڑنے والے مسلمان کے اوپر الٹا مسلمان کیس بن کرا. یہ حقیقت ہے. ایسا کئی بار ہوا ہے. پکڑنے والے مسلمان کے کیس بن کر رہا, اور یہ بیچارے شرم والے بچے حیران ہیں. جن بچوں کا ضمیر زندہ ہے وہ حیران ہے کہ کرے تو کیا کرے. نہ مسلمان سمجھنے کو تیار ہے, نہ مسلمان لڑکیاں سمجھنے کو تیار ہے. کرے تو کیا کرے. تو بس ذمہ داری ماں باپ پہ ہے, ماں باپ پہ ہے. جب تک مسلم معاشرے میں ایسے سخت قوانین نہیں آئیں گے ہماری اولاد رکنے والی نہیں ہے, ہرگز رکنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ آج انہیں نہ ماں باپ کے پسینے کا احساس ہے, نہ باپ کے خون کا احساس ہے, نہ باپ جو ہٹے کٹے جسم کو کمزور کر کے ان کو جو پالا ہے نہ ان کا احساس ہے. کسی قسم کے احساس نہیں ہوا. اگر انہیں احساس دلانا ہے تو اپنے معاشرے سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دو. اگر یہ راستے پر ترقی ہوئے بھی نظر آئے تو ان کی مدد نہ کرو, تاکہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ جو زنا کرتا ہے, جو عیاشی کرتا ہے, جو غیروں کے ساتھ جسمانی تعلقات پیدا کرتا ہے, اس کا عالم ایسا ہوتا ہے. ایسی چیز عام ہونے تک مسلمان سخت ہونے کی ضرورت ہے. جب تک مسلمان ان معاملات میں سخت نہیں ہوگا تو یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر باپ اور ہر ماں خون کے آنسو روئے گی, خون کے آنسو روئے گی. بڑا خطرناک ہو رہا ہے.